الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ مومن مسلمان نہ ہو جائیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مومن مسلمان لونڈی اور باندی بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ عورت سے ولو اعجبتکم اگرچہ اس مشرکہ عورت کا حسن و جمال تم کو اچھا لگے بھلا لگے ولا تنکحوا المشرکین اپنی عورتوں کا نکاح مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ مشرک مرد مسلمان نہ ہو جائے ولعبد مؤمن خیر مومن مسلمان غلام بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے ولو اعجبکم اگرچہ اس مشرک مرد کا حسن و جمال تم کو بھاتا ہو اچھا لگتا ہو اولئک یدعون الی النار یہ مشرک لوگ چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو کیا کریں گے یہ وہی لوگ ہیں اولئک یدعون بلاتے ہیں تم کو الی النار دوزخ کی طرف واللہ اور اللہ بلاتا ہے یدعو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف والمغفرتی بخشش کی طرف باذنی اپنے احکامات کے ذریعے سے ویبین آیاتہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو آیاتوں کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے لعلکم تتذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو مشرک عورتوں سے مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ مشرک عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں مومنہ باندی اور لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ اس مشرک عورت کا حسن تم کو بھاتا ہو اچھا لگتا ہو تم اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مرد مسلمان نہ ہو جائے مومن مسلمان غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ اس کا اسمارٹنس اور اس کی خوبصورتی تم کو بھلی معلوم ہو یہ مشرک مرد اور عورتیں یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے احکامات کے ذریعے سے اپنی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو احکامات کو لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں پہلی بات مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ مومن مسلمان ہو جائے دوسری بات مومن مسلمان باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ اس کی خوبصورتی بڑی اچھی لگے مشرک عورت کی لیکن پھر بھی مسلمان باندی بہتر ہے تیسری بات اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مرد مسلمان ہو جائے چوتھی بات مومن مسلمان غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ ہائی فائی ہو اسمارٹ ہو پانچویں بات اگر مشرک مردوں سے عورتوں سے نکاح کریں گے تو کیا ہوگا پانچویں بات وہ دوزخ کی طرف تم کو بلائیں گے چھٹی بات اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے بخشش کی طرف بلا رہا ہے ساتویں بات اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو احکامات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں موجودہ دور کے حساب سے بڑا بہترین سبق ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ مشرک مومن مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا مشرک اور کافروں سے مسلمان مرد کسی کافر اور مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا
اہل کتاب ان سے نکاح کر سکتا ہے، مسلمان مرد اہل کتاب نصرانیہ یا یہودیہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ یہودی اور نصرانی عیسائی عام کافروں کے پاس آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہودی اور نصرانی ان دونوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، لیکن اب وہ اپنی اصلی کتاب اپنی اصلی حال پر نہیں ہے، وہ اپنی اصلی مذہب پر نہیں ہے، کتاب میں رد و بدل کر دیے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، جبکہ کسی بھی آدمی کو اپنے مذہب پر سچا اور پکا ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ یہ کچھ شرائط ہیں، یہ نہ ہونے کی وجہ سے اب موجودہ دور کے اندر یہودی اور نصرانی عورتوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ شریعت کے حساب سے اگر دیکھیں گے سورہ مائدہ کے اندر وہاں جب پہنچیں گے تو سورہ مائدہ کی پہلی رکوع کے اندر یہ تمام تفصیلات ہیں۔ اہل کتاب نصرانیہ اور یہودیہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت گنجائش ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن اب موجودہ دور کے حساب سے دیکھیں گے تو ان کے پاس یہ تمام شرائط نہیں ہیں، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ان سے نکاح نہ کریں۔ تو یہاں بھی اور ایک مسئلہ، ایک بات تو یہ، تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت تھی لیکن نہیں ہے، وجہ کیا؟ اس لیے کہ اب وہ اپنے موجودہ دور میں یہودی اور عیسائی لوگ اپنے پاس موجودہ کتاب پر صحیح عمل نہیں کر رہے، صحیح ان کے پاس تعلیمات نہیں ہیں، کتابوں کو تحریف کر دیا، نبیوں کو ماننے کے اندر غلو کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے نکاح کرنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، اب یہاں تو مسئلہ کیا، مسلمان مرد یہودیہ یا نصرانیہ سے کرنے کی اجازت تھی، اب نہیں ہے۔ اس کا اپوزٹ، اگر کوئی بندہ مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا، یہودی یا نصرانی بندہ مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا، کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب تک جو مسئلہ بتایا قرآن کا شریعت کا کہ مسلمان بندہ اہل کتاب سے نصرانیہ یہودیہ سے کرنے کی اجازت تھی، لیکن اب موجودہ دور کے حساب سے ان کے اندر یہ تمام شرطیں نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو اس کا الٹا مسئلہ ہے کہ یہودی مرد اہل کتاب میں سے ہے، ان کے پاس کتاب ہے، یہودی مرد یا عیسائی مرد مسلمان عورت سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ پہلے مسئلے میں اجازت ہے وہاں، لیکن اب موجودہ دور کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر وہ لوگ اپنی صحیح کتاب پر آ جائیں گے تو کرنے کی اجازت ہے، پھر بھی بہتر نہیں ہے، افضل اور اعلیٰ نہیں ہے۔ یہاں دیکھ کر سمجھنے کی بات کیا کہ پہلے مسئلے میں دیکھیں تو یہودیہ یا نصرانیہ عورت سے مسلمان مرد کرنے کی اجازت تھی یا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ یہودی یا عیسائی مرد مسلمان عورت سے کرنا چاہے تو اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مرد قوی ہوتا ہے طاقت میں بھی اور ہر حساب سے بھی، تو مرد اپنے مذہب پر عورت کو زبردستی کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، بدلنے میں اس کی طاقت اور اس کے زور کا کچھ طاقت وغیرہ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر یہودی مرد یا عیسائی مرد نصرانی مرد مسلمان عورت سے کرنا چاہے تو کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے حساب سے تو کسی سے بھی اہل کتاب سے بھی یہودی اور نصرانیوں سے بھی نہیں کر سکتے اور دوسرے کافروں سے بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان مرد مسلمان ہی سے نکاح کرے۔ اگر کسی کافر عورت سے مشرک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس حسن ہے، جمال ہے، مال ہے، تو اس کے لیے شرط کیا؟ حتی یؤمن، ایمان لے کر آئے تو کر سکتا ہے، ایمان نہیں تو نہیں کر سکتا۔ پھر وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مشرکہ عورت سے بھی مومن باندی بہتر ہے، مومن باندی بہتر ہے۔ یہاں ایک شان نزول سمجھو، حضرت یہ آیت نازل کیوں ہوئی وہ شان نزول سمجھو۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ ایک صحابی، یہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں، ایک عورت تھی، وہ عورت مومن مسلمان نہیں تھی، تو اس عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں یہ صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اس عورت سے نکاح کروں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کر سکتے تمہیں اس سے نکاح، اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ اگر اسلام لے کر آئے تو تم اس سے کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور ایک بات، مؤمنہ ولا امۃ، یہ آیت جو نازل ہوئی یہ اس کا شان نزولی ہے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن کا۔ اب یہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر، اس کا شان نزول کیا؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ایک مرتبہ
اپنی مسلمان باندی کو غصے میں آ کر تمانچہ مارتے ہیں، تمانچہ کلہ کھینچ کو بولتے نہیں میں، تمانچہ مارتے ہیں غصے میں آ کر کسی وجہ سے، تو بعد میں وہ ڈر جاتے ہیں، جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ایسا اپنی باندی کو جو مسلمان ہے مومن ہے میں اسے مار دیا ہوں، تمانچہ مار دیا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ تمہاری باندی کیسی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری باندی تو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، باوضو رہتی ہے، وضو کرتی ہے اچھی طرح، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کو ایک مانتی ہے، توحید کی قائل ہے، اور آپ کی نبی ہونے کی رسالت کی قائل ہے، گواہی دیتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت وہ مسلمان ہے؟ اس طرح تم نے جو بتایا صفات، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، یہ سب تمام کام کرتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، عرض کیا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ عورت ایسی ہی کرتی ہے، مطلب مسلمان ہے، توحید پر قائل ہے، توحید کی گواہی دیتی ہے، آپ کی رسالت کی نبوت کی گواہی دیتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ اللہ کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس باندی کو آزاد کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس باندی کو آزاد کر دیے، پھر بعد میں اسی باندی سے نکاح کر لیے۔ اب بعد میں جب انہوں نے، وہ باندی مسلمان تھی، باندی کو آزاد کر کے جب اس سے نکاح کرے تو کرنے کے بعد ان کے لوگوں نے، قوم نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا، کیسا بھلا بندہ ہے تو بھی کہ باندی سے نکاح کرتا ہے، تو یہ آزاد عورتیں نہیں ملے کیا تجھے، باندی سے نکاح کرتا ہے، ایسا ان سے تانا دینے لگے تھے۔ تو میرے حال انہوں تو نکاح کر لی، بس لوگوں کا کام ہی ہے کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے، تو انہوں نے نکاح کر لیا، تو یہ آیت اس پس منظر نازل ہوئی ہے۔ تو مشرکہ عورت سے مومنہ باندی بہتر ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تو یہی اس کا شان نزول ہے۔ تو مومنہ باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ اس کی خوبصورتی اور حسن و مال جمال تم کو بھاتا ہو، اچھا لگتا ہو، پھر بھی اس کے مال اور جمال کو، مشرکہ عورت کے مال جمال کو لپٹ کر بازو رکھ دو۔ مومنہ عورت اگر باندی ہے، غریب ہے، پھر بھی اس سے شادی کرو۔ اچھا آگے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء کا مطلب ذمہ دار لوگ، باپ ہے، چاچا ہے، دادا ہے، ماموں ہے، یہ لوگ اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کریں، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مسلمان مومن نہ ہو جائیں۔ تو اب اگر آج کے حالت سے اگر دیکھیں گے، اس آیت کے آج کے سبق کو اگر رکھ کر تفصیل کریں گے، تو پھر آج کی اگر حالت کے حساب سے اگر بیانات کریں گے، واقعات کو اگر سامنے رکھ کر، تو شام ہو جائے گی۔ اتنے واقعات، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلے گئیں، مسلمان بچیاں بھیڑوں کے ساتھ چلے گئیں، مسلمان بچیاں عیسائی کے ساتھ چلے گئیں، مسلمان بچیاں ہندوؤں کے ساتھ چلی گئیں، کورٹ میں جا کر شادی کر رہی، اور مندروں میں جا کر شادی کر رہی نام بدل کر، اور ویڈیو وائرل ہو رہی۔ تو اس پر ہمارے بزرگوں کی اتنی موٹی کتابیں موجود ہیں، 500 صفحات کی کتابیں موجود ہیں، اسباب اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کے اسباب کیا، تو پھر اس کے بعد اس کا حل کیا ہے، سد باب کیا، اسباب کیا ہے، حل کیا، سد باب کیا، یہ تمام اگر عنوانات پر بیان کریں گے تو پھر وہ 500 صفحات کی کتاب آپ کو سمجھاؤں تو پھر کتنا ٹائم لگ جائے گا، کبھی بولیں گے انشاءاللہ۔ ذمہ داریاں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی مسلمان بچیوں کی تربیت اور ان کے ارتداد سے، دوسرے مذہب کے اندر جانے سے روکنا، یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو سب کی ذمہ داری روکنا یا تھامنا یا کچھ کرنا ہوتا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ لیکن اتنی بات یاد رکھو، ایک سبب کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر جانے میں، ایک سبب، اہم سبب جو ہے وہ ہماری شادیوں کا مہنگا کر دینا، بڑا عظیم سبب یہ ہے۔ ہماری شادیوں کا، مسلمانوں کی شادیوں کا 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ جانا، بچی والوں پر شادی کا بوجھ ڈال دینا، جبکہ شریعت کہتی ہے، آپ خود غور کرو ذرا، پورے مسلمانوں کے لیے میری طرف سے پیغام ہے، مسلمانوں ذرا توجہ کرو، نکاح کے اندر مہر باندھنے کا حکم، لگانے کا، دینے کا حکم عورت کو ہے، مرد کو ہے؟ کسے ہے؟ مہر دینے کا حکم کس کی طرف سے ہے؟ کسے دینے کا ہے؟ مرد کو دینے کا ہے۔ تو شریعت سمجھاتی ہے، دیکھ با، مہر تو دے رہا ہے تو سمجھ جا شادی کا پورا خرچہ تیرے ذمے ہے، اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت سمجھا رہی بات ہم کو مہر دینے کے اس پیغام اور اس حکم سے۔
بچی والوں پر کچھ بھی خرچہ نہیں ہے، ایک پیسے کا ایک کوڑی کا خرچہ ان کے پر نہیں ہے، الٹا بچے والے دینا ہے، ان کو مہر دینا ہے، مہر شریعت کی طرف سے واجب ہے، واجب نہیں دیں گے، دیے بغیر مر گیا، یا پھر دو باتیں، ایک مسئلہ سمجھو، اگر کوئی آدمی مہر نیت ہی نہیں تھی اس کی مہر دینے کی، چپکے لکھ دیا آدمی کیا بولے تھی کہ تو بول کر دے، اچھا ایسے چپکی اس کی جھوٹی نیت تھی، تو اگر وہ آدمی مہر دینے کی نیت نہیں تھی، شادی ایسے ہی کر لیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا۔ دوسری بات کیا، اگر وہ آدمی مہر دینے کی نیت تھی لیکن بعد میں نہیں دیا، بھول گیا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے سب سے پہلے اس کے مال میں سے 4 حصے کریں گے، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ اس کی تجہیز تکفین کے لیے استعمال ہوگا، دوسرا حصہ اس کے قرضوں کے لیے ہوگا، تیسرا حصہ اس کے وارثداروں کے لیے ہوگا۔ یہ تمام تقسیم ہے، لیکن ان چاروں میں سے پہلے نمبر پر یا دوسرے نمبر پر بیوی کے حق مہر کا ادائیگی کا ہوتا ہے۔ تو کتنا اہم ہے مہر دینا، لیکن لوگ بول ڈالتے خالی لکھ لو، کتنا لکھنا بھائی، بابا کو پوچھو، چچا کو پوچھو، چچا کو پوچھنا ہے تو کہیں کو بالغ ہوا بابا، شادی کو تو کہیں کو کر رہا، چچا کچھ کر لے بول، یہ عجیب مزاج ہے، شادی کو سمجھے نہیں شریعت کے حساب سے، شادی کے اب دیکھو یہاں کتنے شریعت کے موجودہ حالات میں اب یہ آیت، یہ حکم چل رہا نہیں چل رہا، مسلمان بچیاں ہندوؤں کے ساتھ جاری نہیں جاری، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ اب موجودہ حالات دیکھیں، قرآن کی آیت کو سمجھیں، تفسیر کو سمجھیں تو جڑ رہا نہیں جڑ رہا، زمانہ کون سا بھی ہو، حالات کون سے بھی ہوں، قرآن پیغام دے گا اس زمانے کے حساب سے، اگر کھول کر دیکھیں گے تو ہر کام کا طریقہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ حیض کے مسائل سما کے سبق میں آئیں گے، دودھ پلانے کے مسائل آئیں گے، طلاق کے مسائل آئیں گے، کیسا دینا، کب دینا، کتنے دینا ہے، یہ تمام مسائل قرآن مجید کے اندر ہے، ہمیں سمجھے نہیں سے۔ اب اتنے مسائل ہیں بولے تو اب شریعت کے اندر نکاح کرنے کے مسئلہ نہیں ہوگا، پیشاب کرنے تک مسئلہ ہے بولے تو شریعت کے اندر، اتنا چھوٹا مسئلہ، شریعت کے اندر نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو آدھا دن نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کو آدھا دن نہیں کہا، حج کرنے کو آدھا دن نہیں کہا، لیکن نکاح کرنے کو آدھا دن کہا۔ نکاح کرنے کو آدھا دن کہا بولے تو وہ آدھا دن سیکھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ سیکھنا ضروری ہے، تو پھر سیکھتے کہاں؟ شادی کے موقع پر نہ باپ کو معلوم ہوتا شادی کا مقصد، نہ بچے کو معلوم ہوتا ہے، نہ بچی کے باپ کو معلوم ہوتا ہے، نہ بچی کو معلوم ہوتا ہے کس کی ذمہ داریاں کیا ہے، کس کے حقوق کیا ہے، شادی بولتے کسے، شادی کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کتنے فرضاں ہیں، کتنے واجبہ ہیں، کتنے سنتیں ہیں، شریعت کیا بولتی ہے، ہندوؤں کے طریقے کون سے ہمارے اندر آ گئے، یہ تمام چیزیں کیا بھی نہیں۔ ایک حیدرآباد کے مولانا کبھی انشاءاللہ شادیوں پر بیان کروں گا، لیکن کئی جمعے لگ جائیں گے، اس لیے میں ابھی شروع نہیں کر رہا ہوں۔ حالات توحید پر اتنے ہمارے مسلمان بہت پیچھے غفلت ہے کہ توحید کے بارے میں پوچھو نہ کو، بہت ایک دم سے 0 نمبر پر ہے عقیدے کے اعتبار سے، اس لیے میں وہ تمام چیزیں شروع نہیں کروں، لیکن اتنی بات یاد رکھو، حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنے بیان کے اندر فرمایا، شادیوں کے موقع کو سامنے رکھ کر، شادی کے ایک بیان کے اندر، شادیوں کے موقع پر، اس لیے شادیوں کے موقع پر کرنا کیا ہے معلوم ہمارے لیے پیغام، شادیوں کے موقع پر بچے والے بچی والے دونوں کو بٹھا کر کسی عالم دین کی تقریر ہو، شریعت میں شادی کیا ہے، کیسی ہے، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنتیں، بچی والوں کو بھی بچے والوں کو بھی ایک جگہ جمع کر کے جیسے دعوتیں کرتے نہیں، وہ دعوتوں سے پہلے شادی شریعت کے مطابق کیا ہے وہ سمجھنا اور سننا پڑے گا۔ 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے، 5 گھنٹے لگ جائیں گے، شاپنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دن لگ جا رہی، 2-3-4 مرتبہ شادی کی شاپنگ کے لیے حیدرآباد جا کر آ رہی، ممبئی کو جا کر آ رہی، بنگلور کو جا کر آ رہی، لیکن شریعت کے مطابق شادی کرنے کے لیے کس کے اوپر کیا واجب ہے، کیا ذمہ داری ہے، وہ سننے کے لیے 2-3-4 گھنٹے دینے تیار نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک حیدرآباد کے مولانا نے کہا کہ شادیوں کے بارے میں کہا، شادیوں کے عنوان پر بیان کرتے ہوئے شادی کی مجلس میں کم از کم آخری درجہ تو شادی کے نکاح کے موقع پر تو بھی 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، کم از کم 1 گھنٹہ تو بھی شادی کے عنوان پر کسی مدلل مفصل اور ماہر فن اور مستند معتبر عالم دین کو بلا کر بیان ہو، تاکہ قوم کو، خاص کر نوشا کو بھی، بچی کو بھی معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ نہیں کرتے تو پھر نہیں کرتے تو لڑنے کو مریں گے۔ ایک آدمی 20 لاکھ کی شادی کیا، 20 لاکھ کی، وہ شادی 20 دن نہیں ٹکی، 16 دن کے اندر طلاق ہو کر گھر کو بچی واپس آ گئی۔ بچی فون کرنے لگی 20 لاکھ کی شادی ہونے کے بعد، بابا تمہیں آدھے گھنٹے کے اندر آ جاؤ، نہیں آئیں گے تو میری لاش تمہیں لے کر جانا پڑے گا۔ 20 لاکھ کی شادی 20 دن نہیں ٹکی، سمجھ میں آ گئی بات؟ 16 دن کے اندر گھر کو چلے گی، ٹاٹا بول کر شوہر کو طلاق لے کر۔ یہ حالات ہوں گے، کیوں؟
شریعت کو سمجھا نہیں، سنا نہیں، شوہر کی ذمہ داری کیا سمجھا نہیں، عورت کی ذمہ داری کیا سمجھا نہیں، ساس کی ذمہ داری کیا سمجھے نہیں، بولتے نہیں، سنتے نہیں، اسے سمجھتے بھی نہیں، ٹائم نہیں دیتے اس کے سننے کے لیے. تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا، 20 لاکھ کی شادی کر کے بھی 16 دن کے اندر ٹاٹا بول کو شوہر کو آنا پڑے گا طلاق لے کر. یہ سب آخرت آئیں گے. اس لیے شریعت کو سمجھو، بیانات کو رکھو علماء کے، طلاق کے مسائل کیا، نکاح کے مسائل کیا، نکاح کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے، مہر کتنا ہے، یہ ساری چیزیں سنیں گے تو پھر ویسا کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ورنہ پھر کیسا کرنا معلوم نہیں ہوگا. ہندوؤں کے طریقے بھی آ جائیں گے، سب کے طریقے ملا لے کر لیں گے. تو مولانا نے بیان کے اندر کہا کہ شادی کے اندر صرف مسجد کے اندر نکاح کے خطبے کو چھوڑ کر بقیہ ہلدی، رسمہ رواجہ، پورے پہلی ڈلیوری تک پورے ہم ہندو بن چکے ہیں. یہ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین نے کہا. کیا کہا، بس بات ختم کر دیتا ہوں، اس بات کو یاد رکھو، پیغام کو یاد رکھو. مولانا نے کیا کہا، حیدرآباد کے مولانا نے، ہم شادی کے عنوان پر شادی کی ہلدی، رسم و رواج، جوڑے گھوڑے سب لے کر، سب منگنے گینے سب یہاں سے شروع کر کے پہلی ڈلیوری تک پورے ہم صرف ایک کام اسلام کا خطبہ نکاح پڑھنا، یہ ایک صرف اسلام کا کام ہو رہا، سنت ادا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بقیہ پورے کام وہاں سے لے کر یہاں تک پہلی ڈلیوری تک ہم ہندو بن چکے ہیں. مولانا نے کہا. اب غور کرو مولانا کے جملے پر، ہمارے معاشرے کے حالات اور شادیاں کتنے مہنگے ہو گئی ہیں. اسی لیے ہماری بچیاں جا رہی ہندوؤں کا ہاتھ پکڑ کر. اس میں پورے معاشرے کی مسلمانوں کی غلطی ہے. پورے مسلمان اس ایک بچی کی، اگر کوئی ایک بچی بھی اگر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ تھامتی ہے تو پورے مسلمانوں کی اس کے اندر غلطی ہے. شادی آسان ہے، آسان ہے شریعت کے اندر. میں کہتا ہوں کہ شادی تو نماز سے زیادہ آسان ہے، نماز سے زیادہ شادی آسان ہے. یہ آپ کے سامنے بتا دیا تھا میں. تو اس لیے شادیوں کو آسان کرو، ورنہ پھر ہماری بچیاں دوسروں کا ہاتھ تھامیں گی، گنہگار ہم سب ہوں گے. اس لیے شادیوں کو آسان کرو. جہاں آخری بات نقطہ یاد رکھو، جس ماحول اور معاشرے کے اندر شادیاں آسان ہوگی وہاں زنا مشکل ہوگا. جس ماحول اور جس زمانے اور معاشرے کے اندر زنا آسان ہوگا یا شادیاں مشکل ہوگی وہاں زنا آسان ہو جائے گا. شادیوں کو آسان کریں گے تو پھر زنا مہنگا ہو جائیں گے. اس لیے شادیوں کو چپکے کرو، شارٹ میں کر ڈالو. شادی کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. مسجد میں آ گئے نکاح پڑھا لیا، مسجد میں بھی آنے کی یہ فرض نہیں ہے. یہ آگے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر کوئی شادی نماز سے زیادہ آسان ہے. کیسا آسان ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کتنے چیزیں ہونا، پانی نہا پر رہنا، آدمی پاک رہنا، غسل سے رہنا، جنابت کے ہاتھ میں نہیں رہنا، وضو ہونا، نماز کا وقت ہو کر رہنا، پھر جگہ پاک رہنا، قبلے کی طرف رخ کر رہنا، کتنی شرطیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی شادی کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ تمام شرائط ضرورت نہیں. اس کے لیے کہاں کی جا رہا ہے، دو دوست مثال کے طور پر، دو دوست ہیں، اس کی بچی ہے، اس کا بچہ ہے، دونوں پکے دوست ہیں بچپن سے. اب ان شادی کرنا بول کر بول رہا کہیں کو بھائی کہاں کی دینا، میں دوسرے گاؤں میں میرے دوست کے بچے کو دے ڈالیں گے، دوست کو آپس میں کر لیں گے بول کر بول دیا. دو آدمی گواہ ہیں، راستے میں بول دیا بھائی میں میری بچے دیکھ رہی بات، دونوں گواہ ہوگا، میرے بچے کو دے رہا، دیکھ بھائی ان بول رہا میری بچی کو دے رہا ہوں، ایجاب دے رہا، آفر کر رہا، ان بول رہا قبول، آؤ تمہاری بچی ہم کو راضی ہے، روا ہو گیا. دو گواہ سب میں موجود ہے، ہو گیا. شادی کے اندر کل 6 چیزیں ہیں، اس سے پہلے بتایا تھا، اب یاد رکھ لو. شادی کے اندر کل 6 چیزیں، 2 فرائض، 1 واجب، 3 سنتیں. کون سے بولو؟ 2 فرائض، 1 واجب، 3 سنتیں. 6 چیزیں سنت، 6 چیزوں کا نام شادی ہے. اس کے علاوہ ساتھ ہی کوئی اور چیز نہیں ہے، ہلدی بھی نہیں ہے، مرچی بھی نہیں ہے، مسالہ بھی نہیں ہے. 2 فرائض کون سے؟ 2 فرائض. ایجاب، بچی کو دے رہی جی ہمیں، انہوں قبول، ایجاب و قبول کرنا، آفر ایکسیپٹ، دے رہی بچی کو، انہوں بول رہا لے رہی ہمیں بچی کو، یہ فرض ہے، یہ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ فرض حکم، یہ ایجاب و قبول، یہ فرض. دوسرا فرض کون سا؟ 2 مسلمانوں کا گواہ ہونا، یہ فرض ہے. یہ 2 ہونا پکا، یہ 2 نہیں تو پھر نہیں ہوتا نکاح. اب یہ 2 ہو گئے تو اس کے بعد تیسرا نمبر ہے واجب کا. 1 واجب. واجب کون سا؟ وہ حق مہر دینا واجب ہے. 3 سنتیں. اب یہ ہو گئے 2 فرض، ایجاب و قبول، یہ دوسرا 2 مسلمان گواہ ہو، 2 فرض ہو گئے، 1 واجب حق مہر دینا. 3 سنتیں. 3 سنتوں میں سے پہلی سنت کون سی؟ خطبہ نکاح پڑھنا. اس کے علاوہ اگر خطبہ نکاح نہیں پڑھیں گے تو نکاح ہو جاتا، اگر بولا نہیں، 2 دوست اگر بول لیے تو ہو جائے گا. یہ سنتیں ہیں، سنتیں کرے تو اچھا ہوتا. تو یہ سنت تو خطبہ نکاح پڑھنا. دوسری سنت کیا؟ دوسری سنت خوشی میں، اگر مسجد کا ماحول نہیں ہے، اگر گھر کے پاس نکاح کرے تو وہاں خوشی سے چھوارے کھجور شوہر پر اچھالنا، پھینکنا، ایسا ڈالنا اس کے اوپر. کئی کو پھینکنا اچھی چیز تو کھجور شریعت میں ایسا ہے، سچ کرنا. سو ہماری عقل کیا بولی وہ شریعت نہیں، شریعت میں ایسا ہے، سو سنت بول کر خوشی سے ایسا کرنا، شوہر کے اوپر کھجور ڈالنا ایسا. تیسری سنت، دوسری سنت شوہر کے اوپر کھجور چھوارے ڈالنا، پھینکنا. تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنی شادی آسان ہے دیکھو.
سب یعنی ہمیں کر لیے تو 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا، ویسا کر لیا تو پھر ہماری بچی 20 لاکھ کر کے بھی کیا ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا 16 دن کے اندر گھر کو طلاق لے کر آ جائے گی۔ شریعت کے مطابق شادی کریں گے، پہلے ذمہ داریوں کو سمجھنا سمجھانا، اس کے بعد پھر شادیاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شادی 6 چیزوں کا نام ہے، اپنی شادیوں کو ان 6 چیزوں کے اندر منحصر کر کے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 6 چیزوں سے آگے بڑھ کر کافروں کے، مشرکوں کے، ہندوؤں کے، ان کے رسم و رواج کو اگر ہم ان کو اپنا کر کریں گے تو ہماری بچی 6 دن میں ہی وارم کے اندر ہی شوہر سے طلاق لے کر گھر کو آ جائے گی، پھر ہمارے اوپر ایک بوجھ بن کر بیٹھے گی، پورا ماحول معاشرہ ہم کو تانا دیتے رہے گا۔ اس لیے شریعت کے مطابق شادی کے لیے ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے غیروں کے رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ شادیوں کو آسانی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر شادیاں آسان ہوگی زنا ختم ہوگا، اگر دنیا سے زنا ختم کرنے کی تم کو خواہش ہے، مجھ کو خواہش ہے، تو پھر اس کے لیے نکاح کو آسان کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی شادیوں کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔